جی تو ہم نے کل کے سبق میں جو ہے وہ باب الرد کی ہم عربی عبارت پڑھ رہے تھے، تو عربی عبارت تھوڑی سی رہ گئی تھی، میں اس کو جلدی نمٹا لوں گا، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہم اس کی جو عربی عبارت ہے اس کو مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے جی انشاءاللہ جو مزید جو ہم نے آپ کو کوئی نیا کروانا ہے اس کی میں فائل آپ کو میں واٹس ایپ فائل بھی میں بھیج چکا ہوں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم مزید پڑھیں گے جی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ جی تو آپ نے باب الرد کی جو صورت نمبر 4 ہے، صورت نمبر 4 آپ لوگ پڑھ چکے تھے جی، صورت نمبر 4 آپ پڑھ چکے تھے۔ صورت نمبر 4 میں جو بات ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے یہ پڑھا تھا، آسان سی بات تھی کہ جہاں پر ورثہ مختلفۃ الجنس ہو اور احد الزوجین موجود ہو، ورثہ مختلفۃ الجنس ہو اور احد الزوجین موجود ہو، تو آپ ایسی صورت میں یہ کریں گے کہ دو مرحلے ہیں، مسئلہ بنانا اور ضرب دینا۔ مسئلہ بنانے کے دو مرحلے یہ ہیں کہ احد الزوجین کا مسئلہ اس کے فرض کے مخرج سے بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیں گے، اور ورثہ مختلفۃ الجنس کا مسئلہ ہے بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ضرب کا مرحلہ ہے۔ ضرب کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ورثہ مختلفۃ الجنس کے شیئرز کو جمع کر کے اس کو ملٹیپلائی کریں گے زوج یا زوجہ احد الزوجین کے مسئلہ اور شیئر میں، اور جو احد الزوجین کا ما بقیہ تھا، جو ریمیننگ شیئر جو بچا تھا اس کے حصے میں سے، احد الزوجین کے حصے میں سے، اس کو آپ ورثہ مختلفۃ الجنس کے شیئر میں ضرب دے دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو اس طریقے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی، اسی بات کو ہم نے آسان انداز میں بتایا تھا، ادھر تھوڑا سا مشکل انداز میں لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ غور سے سنیں گے تو حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو جس انداز میں بتایا ہے میں اس انداز میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے سب سے پہلے احد الزوجین کا مسئلہ بنانا ہے، اس کو انہوں نے اسکپ کیا ہے، لیکن آپ اسی کو آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ احد الزوجین کا مسئلہ بنانا ہے، یعنی ایک تو سادہ سراجی کا مسئلہ بنا دیا، پھر آپ نے احد الزوجین کا مسئلہ اس کے مخرج سے بنا دیا، اور ورثہ مختلفۃ الجنس کا مسئلہ بھی بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو احد الزوجین کے حصے میں سے جو بچا ہے، احد الزوجین کے حصے میں سے جو بچا ہے اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے ورثہ مختلفۃ الجنس پر۔ اگر وہ برابر تقسیم ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، اور یہ ایک مثال میں ممکن ہے۔ انہوں نے آپ کو پہلی صورت یہ بتائی ہے کہ احد الزوجین کا مسئلہ بنا کر، جس طرح صورت نمبر 3 میں آپ نے پڑھا تھا نا جی، کہ احد الزوجین کا مسئلہ اس کے فرض کے مخرج سے بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیں گے، اور جو ورثہ مختلفۃ الجنس ہے ان پر ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین دیں گے۔ تو ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین میں اگر وہ جو ہے ما بقیہ وہ ورثہ مختلفۃ الجنس پر برابر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس پر برابر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ برابر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جی جی جی۔ اچھا، کس صورت میں ڈیوائیڈ ہوگا اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر زوجہ ہے، 4 جدات اور 6 اختی رہتی، اگر برابر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو پھر یہ کریں گے، اور اگر برابر ڈیوائیڈ نہ ہو رہا ہو، اگر برابر ڈیوائیڈ نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی احد الزوجین کا مسئلہ اس کے فرض کے مخرج سے بنا کر جو ہے وہ ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین، اگر
ورث مختلفۃ الجنس پر برابر ڈیوائڈ نہ ہو رہا تو کیا کریں گے؟ تو ان کا انداز مختلف ہے، جواب وہی آئے گا، صرف تعبیر مختلف ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ورث مختلفۃ الجنس کے سہام کو لے کر آپ نے احد الزوجین کے مسئلے میں ضرب دینا ہے۔ تو جو جواب آ گیا وہ آپ سمجھے وہ آپ کا مسئلہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے احد الزوجین کے سہم میں بھی جو اس کا شیئر ہے اس میں ورث مختلفۃ الجنس کے سہام جو آپ نے جمع کیے وہ ضرب دینا ہے، ملٹیپلائی کر، اور ورث مختلفۃ الجنس میں آپ نے ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین کو آپ نے ضرب دینا۔ تو وہی بات ہے، تھوڑا سا تعبیر اور انداز مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ذرا جی، فرماتے ہیں والرابع، اور صورت نمبر 4 رد میں یہ ہے ان یکون مع الثانی من لا يرد علیہ، ثانی سے مراد ورث مختلفۃ الجنس، کہ ورث مختلفۃ الجنس کے ساتھ آ جائے من لا يرد علیہ، من لا يرد علیہ سے مراد احد الزوجین۔ فرماتے پہلا کام کیا کریں گے، فقسم ما بقی من مخرج فرض من لا يرد علیہ۔ تو احد الزوجین کا مسئلہ تو چونکہ آپ نے بنا دیا ہے، احد الزوجین کا مسئلہ بنانے کے بعد نہیں، آپ وہ میرا جو میں نے زبانی بتایا وہ یاد کریں، وہی کافی، وہ آسان ہے۔ تو آپ احد الزوجین کا مسئلہ بنانے کے بعد جو ما بقیہ ہے اس کو تقسیم کر دیں علی مسئلۃ ما من یرد علیہ، ورث مختلفۃ الجنس پر تقسیم کر دیں۔ فرماتے ہیں فإن استقام بها، اگر برابر تقسیم ہو رہا تو فبها، تو بالکل ٹھیک ہے، فبها تو بالکل ٹھیک ہے، وهذا فی صورت واحدہ، اور یہ ایک صورت میں ہے، وہی ان یکون للزوجات الربع، کہ زوجات کو ربع ملے، والباقی بین اہل رد، اور باقی اہل رد کے درمیان تقسیم کر دے، اثلاثاً 3 حصے بنا۔ صورت مسئلہ یہ ہے، زوجہ ہے 4 جدات اور 6 اخت خالہ، زوجہ ہے 4 جدات اور 6 اخت خالہ۔ یاد رکھیں زوجہ کو ملتا ہے 1/4، اولاد نہیں، 4 جدات کو ملے گا سدس، اور 6 اخت خیفی کو مل جائے گا ثلث، ٹھیک ہے؟ تو ربع آ گیا سدس اور ثلث کے ساتھ، مسئلہ 12 سے بن گیا، 12 میں سے آپ نے 3 دے دیے زوجہ کو، 3، 2 دے دیے 4 جدات کو، اور آپ نے 6 اخت خیفی کو 4 دے دیے، تو 4 اور 3 7 اور 2 9 ہو گئے، رد آ رہا ہے، لہذا آپ کیا کریں گے، رد کے خاتمے کے لیے آپ زوجہ کا جو ربع ہے، ربع سے آپ نے مسئلہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اور ربع سے آپ نے مسئلہ بنا دیا، 1 اس کو دے دیا، آپ کے پاس پیچھے 3 بچا، 3، اب جو 3 ہے، 3 سے بقیہ لوگوں کا مسئلہ نکل سکتا ہے، کیونکہ 3 میں سے آپ دے دیں گے ثلث یعنی 2، کس کو، یہ 6 اخت خیفی کو، اور سدس 1 دے دیں گے آپ کس کو، 4 جدات۔ تو اس طریقے سے آپ کا مسئلہ، کل مسئلہ 4 سے بن جائے گا، 4 میں 1 زوجہ کا آ گیا، 1 جدات کا آ گیا، اور 2 حصے آ گئے کس کے جی، اخت خیفی کے، اگر کسر آ رہی ہو جو تصحیح کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ علم مستقیم، لیکن اگر برابر تقسیم نہ ہو رہا ہو تو وہی بات ہے، لیکن انداز مختلف۔ فرماتے فضرب جمیع مسئلۃ من یرد علیہ، تو آپ ورث مختلفۃ الجنس کے مسئلے کو ضرب دے دو، مسئلے سے مراد ان کے سہام کو جمع کر کے، یہاں مسئلے سے مراد ان کے سہام کو جمع کر کے، تو ان کے سہام کو جمع کر کے ضرب دے دو فی مخرج فرض ما لا یرد علیہ، احد الزوجین کے مسئلے میں، فالمبلغ ہو تو جو ما حاصلہ ہوگا، مخرج و فروز الفریقین، دونوں فریقوں کے حصوں کا مخرج، یعنی اس سے مسئلہ بنے گا۔ مثال کا 4 زوجات، 4 زوجات، 9 بیٹی اور 6 جدات، یہ مثال میں آپ کو کروا چکا ہوں۔ دوسرا کام کیا کرو، ثم اضرب سہام من لا یرد علیہ فی مسئلۃ من یرد علیہ، پھر آپ ضرب دے دو احد الزوجین کے سہم میں ورث مختلفۃ الجنس کے سہام کو، 2 کام۔ تیسرا کام وسہام من یرد علیہ، اور آپ ورث مختلفۃ الجنس کے سہام میں ضرب دے دو کس کو، فیما بقی من مخرج فرض من لا یرد علیہ، احد الزوجین کے ما بقیہ میں۔ فرماتے وہ ان کسر، اور اگر کسر آ رہی ہو علی البعض، بعض حصوں پر، فتسیع المسائل، تو مسائل کی تصحیح ہوگی بالاصول المذکورہ، ان اصول کے مطابق جو آپ نے پیچھے تصحیح کے اصول پڑھیں گے اس کے مطابق آپ تصحیح کر لیں گے۔
یہاں تک تو الحمدللہ عربی عبارت مکمل ہو گئی ہے. اب ہے باب مقاسمت الجد. یاد رکھیے باب مقاسمت الجد کی عربی عبارت میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. سوری عربی عبارت نہیں, اس کا جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ میں شیئر کر چکا ہوں. میں آپ سے ورڈ کی فائل شیئر کرتا ہوں, اور آپ میں سے جن کے پاس اسکرین نہیں ہے وہ پی ڈی ایف فائل کو دیکھیں, جن کے پاس اسکرین ہے اس اسکرین کو دیکھیں. یاد رکھیں باب مقاسمت الجد کا جو سبق ہے بہت آسان ہے, کوئی مشکل سبق نہیں ہے. آسانی سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں. بنین آپ بھی پڑھے, بنات آپ میں سے بھی کوئی پڑھ لے اس کو, شاباش. کوئی مشکل سبق نہیں, آسان سا سبق ہے. یعنی پریکٹیکل کے لیے آسان ہے, پڑھیں گے میں سمجھاؤں گا. آپ میں سے پڑھ کر سنانا شروع کر دیں. رول نمبر 7, شاباش آپ پڑھیں. جی رول نمبر 7 اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو باب مقاسمت الجد کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی باب مقاسمت الجد. امام صاحب رحمہ اللہ کے مفتابہی مذہب کے مطابق جد کے ہوتے ہوئے اخوہ اور اخوات محجوب ہوں گے، لیکن صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک جو کہ غیر مفتابہی ہے، جد کے ہوتے ہوئے اخوہ و اخوات خیفیت محجوب ہوں گے، لیکن اخوہ و اخوات عینیہ و علیہ کو حصہ ملے گا. صاحبین کے مذہب کے مطابق اخوہ و اخوات عینیہ و علیہ کو حصہ ملنے کا جو طریقہ ہے اس کو مقاسمت الجد کہتے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ جد کے ساتھ اخوہ و اخوات عینیہ و علیہ کے علاوہ ذوی الفروض میں سے کوئی ہے یا نہیں. اگر ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو تو اس صورت میں جد کو المقاسمہ اور ثلث کل میں سے افضل الامرین دیا جائے گا. اس میں دو کام کرنے ہوتے ہیں، مسئلہ بنانا اور تقسیم کرنا. دونوں کا طریقہ الگ الگ اور قیاس سے ہٹ کر ہے. المقاسمہ میں جد کو بائی والا حصہ دینے کے بعد اخوہ و اخوات عینیہ کو مقدار فروض اور عصوبت دی جائے گی. اگر کچھ بچ گیا تو علیہ کو ملے گا، جبکہ الثلث میں مسئلہ 3 سے بنا کر جد کو ثلث کل دیا جائے گا اور اخوہ و اخوات عینیہ کو مقدار فرض اور عصوبت دی جائے. اگر کچھ بچ گیا تو علیہ کو ملے گا ورنہ نہیں. اور اگر جد کے ساتھ اخوہ و اخوات کے علاوہ ذوی الفروض میں سے کوئی ہو تو ایسی صورت میں جد کو المقاسمہ ثلث ما بقیہ اور سدس میں سے افضل الامور دیا جائے گا. اس میں دو کام کرنے ہوں گے، مسئلہ بنانا اور تقسیم کرنا. مسئلہ تینوں میں ذوی الفروض کے فرض کے اعتبار سے بنایا جائے گا، جبکہ تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ المقاسمہ میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جد کو بائی والا حصہ دیا جائے گا، جبکہ اخوہ و اخوات کی حالت معلوم ہے. ثلث میں جد کو ثلث ما بقیہ ملے گا اور جبکہ بقیہ کی حالت معلوم ہو، اور سدس والی صورت میں جد کو سدس دیا جائے گا جبکہ بقیہ کی حالت میں معلوم ہو. قاعدہ نمبر 1، اخوہ و اخوات علیہ کو مسئلہ بناتے وقت شامل کیا جائے گا اگرچہ وہ محجوب ہو رہے ہوں، ازرار الجد. اور قاعدہ نمبر 2، اگر کسی مسئلہ میں کسی وارث کو نصف یا ثلث مل رہا ہو اور مسئلہ میں نصف صحیح یا ثلث صحیح نہ ہو تو نصف یا ثلث کے مخرج کو لے کر اصل مسئلہ اور تمام سہام میں ضرب دیں گے. جی جی ماشاء اللہ. جی میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ. یہ بنی سنا رہے ہیں, ایک سیکنڈ. جی جی اصرار للجد. جی جی بات پوچھنے کی. جی میں کرواتا ہوں, ایک سیکنڈ. جی 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 ٹھیک ہے. اب آپ لوگ دیکھیں, غور سے میری بات کو سنیے گا, یاد رکھیں یہ جو سبق ہے نا باب مقاسمت الجد,
یہ عملی طور پر جو مفتابہی قول ہے وہ تو بہت آسان ہے، وہ تو جو میں نے گرین کلر میں لکھا ہے نا جی، بہت سادہ اور سمپل، کہ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو مفتابہی قول ہے، وہ یہ ہے کہ جد اگر موجود ہے تو جو بھی بہن بھائی ہے، جس کو آپ عربی میں اخوہ اور اخوات کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا. سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، فتویٰ بھی اس پر ہے. تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک تو کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے فائل میں جو مثالیں بنائی ہیں، یہ گرین کلر کی جو میں نے مثال بنائی ہے، آپ یہ دیکھیں، اس مثال کو فائل میں بھی دیکھیں، اسکرین میں بھی نظر آ رہی ہے. ایک میت ہے، ورثاء میں جد ہے، اور ایک اختی عینی حقیقی بن اور دو اختی علی ہے. تو جد عصبہ ہوگا، اور جتنی بھی اختی عینی اختی علی سب کے نیچے میم لکھا. میم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب محجوب ہے، کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، میم کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے جی، محجوب ہے. کیونکہ امام صاحب کا مفتابہی قول یہی ہے کہ اگر جد کے ساتھ بہن بھائی آ رہے ہو تو جس طرح باپ کی وجہ سے بہن بھائی محجوب ہوتی ہے، ایسے ہی جد کی وجہ سے بھی بہن بھائی محجوب ہوں گے. تو امام صاحب کا قول تو بالکل سیدھا اور سادہ قول ہے، بالکل قصہ ختم ایک لفظ میں، کہ بھائی محجوب ہوں گے، حصہ نہیں ملے گا، بات ختم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ صرف پریکٹیکل کے لیے نہیں پڑھ رہے، آپ لوگ تو سراجی کتاب پڑھ رہے ہیں نا جی، ورنہ پریکٹیکل میں تو ایک لائن کافی ہے، یہ جو گرین کلر کی ہے، کہ اگر جد کے ساتھ بہن بھائی آ جائے محجوب کر دو، بس بات ختم. اسی پر فتویٰ ہے، یہی مفتابی قول ہے. لیکن میرے بھائی فتویٰ اسی پر ہے جی، فتویٰ اسی پر ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں سراجی، آپ نے کل پڑھانی بھی ہے، تو اس لیے اب ہم چاہیں گے کہ یہ مقاسمۃ الجد آپ کو سمجھا دیں. تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی آپ محنت کرنی پڑے گی آپ کو. تو مقاسمۃ الجد کا پھر مطلب کہ امام صاحب کا مذہب تو بہت سمپل سادہ ہے. یاد رکھیں، امام صاحب صاحبین فرماتے ہیں، صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، کہ اگر جد کے ساتھ خیفی بہن بھائی آ جائے تو محجوب ہوں گے. وہ تو اتنی بات تو مانتے ہیں، لیکن عینی اور علاتی بہن بھائی جد کے ساتھ صاحبین کے نزدیک محجوب نہیں ہوں گے. تو اب صاحبین رحمہم اللہ کے مذہب کے مطابق جد کے ساتھ جب بہن بھائی آ جائے، جد کے ساتھ جب بہن بھائی آ جائے تو بہن بھائیوں کو حصہ دینے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو مقاسمۃ الجد کہتے ہیں. سادہ سی بات کیا ہوئی مقاسمۃ الجد، کہ صاحبین کے مذہب کے مطابق بہن بھائی جب آ جائے، چاہے حقیقی بہن بھائی ہو چاہے اللہ بہن بھائی، جب وہ جد کے ساتھ آ جائے تو ان کو حصہ دینے کا جو طریقہ ہے یہ مقاسمۃ الجد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو صاحبین کا مذہب ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے جی؟ صاحبین کا مذہب. تو اس سبق کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں، گے. پہلا حصہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب اخوہ اور اخوات عینیہ اور علیہ کے ساتھ ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو، یہ پہلا حصہ ہے. اس پہلے حصے کو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں یہاں کلر دیتا ہوں، کوئی کلر. یہ جو پہلا حصہ ہے پہلے پیراگراف میں، ٹھیک ہے، یہ پہلا پیراگراف ہمارے پاس ہے کہ اگر ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو، اس کو آپ کلر دے دیجئے، یہ یلو کلر. اس میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ جد کو المقاسم اور ثلث الکل میں سے افضل دیں گے. یعنی آپ نے دو مسئلے بنانے ہیں، ایک المقاسمہ کے مطابق اور ایک ثلث الکل کے مطابق. دونوں میں سے جد کو جس میں زیادہ مل رہا ہو وہ جد کو دیں گے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بتا دیا. المقاسمہ میں آپ جد کو بھائی سمجھیں گے اور بھائی والا حصہ دیں گے، اور بہن بھائیوں کو ذوی الفروض اور عصبہ ہونے کی وجہ سے دیں گے. ٹھیک ہے. جبکہ الثلث پہ آپ مسئلہ 3 سے بنائیں گے. اب بات آئے گی مثالوں میں، واضح ہو جائے گی. مثالوں پر آ جائے
مثالوں پر جائے، مثالوں پر آ جائے. یاد رکھیے یہ صاحبین کا مذہب پڑھ رہا ہے، اس کو ہم نے یہاں یلو کلر دیا ہوا ہے. یہ جو اوپر میں نے فائل میں لکھا ہے نا جد کے ساتھ حقیقی فی آ جائے، یہ تو اتفاقی مثال ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر جد کے ساتھ اخوہ اور اخوات خیفیہ آ جائے تو موجوب ہوگی. ٹھیک ہے، جد عصبہ ہوگا، اس پر تو سب کا اتفاق. اصل مذہب ہے صاحبین کا مذہب جو میں نے لکھا ہے یلو کلر میں، یہ ایک شخص انتقال کر گیا، یہ ایک میت، اس کے ورثاء میں ایک جد ہے، ایک اختی عینی ہے، دو اختی لیے. تو امام صاحب کے مذہب میں تو سیدھا سیدھا جد کو عصبہ بنا دو اور ان بقیہ سب کو بحروب کر دو، لیکن نہیں، ہم صاحبین کا مذہب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا صاحبین کے مذہب میں آپ نے دو میتیں بنانی. یہ پہلی میت ہے، یہ ہم نے بنانا ہے المقاسمہ، اس لیے ہم نے المقاسمہ لکھ دی ہے. اور نیچے میں دوسری میت بنائی ہے یہ بلیو کلر میں، اس کو ثلث کے مطابق. پہلے ہم المقاسمہ کے مطابق سمجھتے ہیں. یاد رکھیں المقاسمہ میں آپ نے جد کو بھائی سمجھنا ہے. ہم نے جد کو بھائی سمجھا تو بھائی جب آ جائے، یہ بھائی ہے اور یہ اخت عینی ایک بہن ہے، اور یہ اخت علی ایک بہن ہے، یہ ایک بہن ہے. بھائی جب آ جائے تین بہنوں کے ساتھ مسئلہ 5 سے بنتا ہے، تو ہم نے مسئلہ 5 سے بنا دیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہاں جد کو بائی والا حصہ دینا ہے. جد کو جب ہم نے بائی والا حصہ دے دیے 2، ٹھیک ہے، تو پیچھے ہمارے پاس اخت عینی ہے. اخت عینی کو ہم نے آپ نے پڑھا تھا کہ مقدار فرض دیں گے ذوی الفروج ہونے کی وجہ سے. آپ نے پڑھا ہے کہ جب اخت عینی ایک ہو، جی ہم عصبات میں مسئلہ عدد رؤوس سے بناتے ہیں نا، عصبات میں مسئلہ بناتے ہیں عدد رؤوس سے، تو ہم نے یہ جد کو بھائی سمجھ لیا. وی ول کنسیڈر جد ایز اے بردر. ٹھیک ہے، تو یہ بردر بھائی آ گیا، تو یہ اس کا حصہ ہو گیا 2 اور بہنیں 3 ہیں. ٹھیک ہے، تو مسئلہ آپ کا بن گیا 5 سے. 5 سے جب مسئلہ بن گیا، 5 میں سے آپ نے 2 دے دیے جد کو. اب آپ نے دینا اختیانی کو ہاف ملتا ہے، 2.5 ڈائی ملتا ہے. یاد رکھیے آپ نے ابھی اوپر پڑھا ہے کہ 2.5 یہاں پر 5 کا جو نکل رہا ہے کسر آ رہی ہے، اور آپ نے ابھی اوپر پڑھا ہے فائدے میں، آپ نے پڑھا ہے اس فائدے کو ذرا آپ دیکھیں، یہ فائدہ نمبر 2. یہاں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں وارث کو نصف یا ثلث مل رہا ہو اور مسئلے میں نصف صحیح یا ثلث صحیح نہ ہو، تو نصف یا ثلث کے مخرج کو لے کر اصل مسئلہ جمیع سے ہاں میں ضرب دیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں 5 کا نصف صحیح نہیں ہے، یہ کسر ہے، 2.5 ہے. لہٰذا آپ نصف کو لے کر، نصف کے مخرج کو لے کر اصل مسئلہ جمیع سے ہاں میں ضرب دے دو. نصف کا مخرج ہمارے پاس 2 ہے، 2 کو آپ نے 5 میں ضرب دے دیا تو یہ تصحیح آ گئی 10 اور 2 کو ضرب دے دیا آپ نے جد کے حصے 2 میں، 2 میں 4. 2 کو آپ نے 2.5 میں ملٹیپلائی کیا، یہ آ گیا 5. ٹھیک ہے، اور 4 اور 5 9، 1 بچ رہا ہے 2 اختیلی کے لیے. 1 ہم نے کہا جو کچھ بچ گیا اختیلی کو دیں، ان کے لیے 1 بچ رہا ہے. اب 1 جب 2 لوگوں کو دے رہے کسر آ رہی، لہذا اور تباین کی نسبت ہے، آپ 2 کو لے کر اصل مسئلہ اور جمیع سہام میں ضرب دے دیں. 2 کو آپ نے ضرب دے 10 میں، تصحیح 20 سے آ گئی، اور سہام میں ضرب دے دو. 2 کو 4 میں ضرب دے دیا 8، 2 کو 5 میں ضرب دیا 10، 2 کو 1 میں ضرب دیا 2. تو کل تصحیح اگر 20 سے 8 مل جائے گا جد کو، 10 مل جائے گا اختیانی کو، 1 مل جائے گا اختیلی کو. یہ مثال سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ بتائیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی مثال؟ یہ پہلی مثال ہے. جی 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 فرمائیں اسامہ فرمائیں. ہاں جی، اختیانی کو نصف ملتا ہے نا، جب بنت وغیرہ نہ ہو تو اختیانی کو نصف ملتا ہے. اچھا یہ ویسا یہ تفصیلی مثال ہے، یہ میں منڈے کو کروا لوں گا. آپ جتنی ریکارڈنگ آپ سن لیں بھی بقیہ تفصیل سے میں منڈے کو کروا لوں گا. ٹھیک ہے، یہاں مغرب کی اذانیں شروع ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یہ میں منڈے کو تفصیل سے کرا دوں گا مقاسمہ آپ کو. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔